نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سلامتی کے راستے، ویز آف پیس، سبل السلام. اس دنیا میں انسان ہمیشہ امن کی تلاش میں رہا. جس طرح انسان کی زندگی کے لیے، نشو و نما کے لیے، زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے، ایک صحت مند ماحول، اچھا انوائرمنٹ، اسی طرح انسان کو آگے بڑھنے کے لیے امن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں بھرپور طریقے سے جو وہ کر سکتا ہے کر سکے، تاکہ وہ ایک اچھے انجام کو پہنچ سکے. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، اس چاہت کے باوجود انسان وہ راستے اختیار نہیں کرتا، وہ طریقے اختیار نہیں کرتا جو سلامتی کے ہیں، جو امن کے ہیں اور جن کا انجام بھی امن ہے. جب تک کوئی شخص سبل السلام پر نہ چلے، سلامتی کے راستوں کو اختیار نہ کرے، ان کے ذریعے اپنا سفر زندگی طے نہ کرے، تو وہ دار السلام، سلامتی کے گھر یعنی جنت تک پہنچ نہیں سکتا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے. آیات ہیں سورۃ یونس کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں تم مست ہو، اور اس نشے میں مست ہو کر انسان جو اللہ کی نشانیوں سے غفلت برتتا ہے، جس دنیا کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، جس دنیا کو پانے کی حسرتیں لیے جیتا ہے اور حسرتیں لیے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ دنیا کیسی دنیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی، یعنی خوب ہریالی تھی، ہر طرف پھل پھول تھے اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھی، اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے. جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، یعنی سلامتی کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی. ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی، ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی
کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہم سب اس دنیا میں آ چکے ہیں، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں. کچھ دن ہمیں یہاں رہنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم سب کی روانگی ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہم سب کو یہاں سے جانا ہے. ہم امیر ہو یا غریب، ہمارے پاس دولت کے انبار ہو، ہمارا نام پوری دنیا میں مشہور ہو جائے، ہم عزت کے سب سے اونچے مینار پہ کھڑے ہوں، دولت کی ریل بیل ہو، ہر طرح کی سہولتیں ہوں، دنیا میں جس چیز کی خواہش کرے وہ پوری ہو جائے، ہر طرف چہل پہل ہو، رونق ہو، محبت ہو. لیکن کوئی بھی چیز کتنی بھی کیسی ہی حاصل کیوں نہ کر لیں، آخر ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. ایک دن واپسی ضروری ہے. اس واپسی کے وقت انسان کی فیلنگز، انسان کی سوچ، انسان کی حسرتیں کیا ہوں گی؟ اس کا معیار اس بات پر ہے کہ انسان اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہوگا. دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے مال ہو یا اولاد، وہ سب کچھ پیچھے رہنے والا ہے. اور ساتھ انسان کے کیا جائے گا؟ اس کا عمل، کہ جو کچھ اس نے پایا اس سے اس نے کیا کمایا، کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے. برزخ بھی ایک ٹیمپرری مرحلہ ہے. قبر کی زندگی بھی آخرت کے مقابلے میں چند روزہ ہے. پھر اصل زندگی شروع ہوگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. وہاں پر انسان کے لیے دو مقام ہیں. ان میں سے ایک انسان کا مقدر ہے، یا جنت یا جہنم. کچھ راستے انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ راستے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. جب انسان سبل السلام پر چلتا ہے، سلامتی کے راستوں پہ چلتا ہے، تو وہ دار السلام تک پہنچتا ہے. اور اگر انسان دنیا میں ان راستوں کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور راستے پر چلتا ہے، تو وہ اسے دار السلام نہیں، وہ اسے ذلت اور رسوائی کے گھر تک پہنچانے والے ہیں. یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت اور تکلیف کے گھر تک. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ایک مخصوص راستے کو اختیار کرے اور پھر کوئی دوسری منزل سامنے آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل. آپ جس راستے پہ چلیں گے اسی کے اختتام تک پہنچیں گے. وہ منزل جو کسی مخصوص راستے پر چلنے سے آتی ہے وہیں پر پہنچے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں. ہم سب یہ دیکھیں کہ ہماری وہ منزل کیا ہے، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ہمارا گول کیا ہے، اور اس کو کیسے ہم ڈٹرمن کریں گے. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں. اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس کا پتہ اس طرح چلے گا کہ انسان جس چیز کو چاہتا ہے اس کو پانے کے لیے پھر وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جان مارتا ہے، اس کے لیے مال لگاتا ہے، اس کے لیے اپنا ذہن لگاتا ہے، دل و دماغ اس میں کھپاتا ہے. اس میں انسان مسلسل غور و فکر کرتا ہے، اس کے گرد اس کی سوچ گھومتی رہتی ہے، اور پھر بالآخر اس تک وہ پہنچ جاتا ہے. اور جب اس کو وہ چیز نہیں ملتی تو وہ اداس رہتا ہے، وہ غمگین رہتا ہے، وہ دکھی رہتا ہے، وہ اس کے لیے روتا ہے. اب ہم سب اپنے غموں، اپنے دکھوں، اپنی تکلیفوں اور اپنی پریشانیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کس کے لیے روتے ہیں، کیا خیال ہمیں ستاتا ہے، کیا بات ہمیں پریشان کرتی ہے، کون سا غم اور ہم ہمارے دل میں سب سے بڑا ہے. کیونکہ ایک وقت میں کئی غم بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سارے، لیکن اصل غم کیا ہے، سب سے بڑا غم کیا ہے، سب سے بڑی پریشانی کیا ہے. ہم سب کو آج اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا. کیا ہمیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے میل ملاقات لین دین ہر معاملے میں آخرت کی یاد ستاتی، اس دار السلام کی فکر لگتی؟
اور اگر وہ نہیں اور چیزوں کی فکر اس پر چھائی ہوئی ہے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملے یا مشکلات جو آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، کبھی ہیلتھ کا پرابلم ہے، کبھی بچے کی طرف سے کوئی تکلیف ہے، کبھی کہیں سے کوئی غم کی خبر ہے، کسی کے دنیا میں آنے کی خبر، کسی کے دنیا سے جانے کی خبر، کسی کو بہت بڑی کامیابی ملنے کی خبر، کسی کا بہت بڑا نقصان ہونے کی خبر، پھر دنیا بھر کی سیاست کی خبریں اخباروں میں بھری پڑی ہیں. ان کو پڑھ کے اور ان کو سن کے تو سب کا بی پی ہائی ہوتا ہے، فکر بھی لگتی ہے، غم بھی کھاتے ہیں، سوچتے بھی ہیں کیا بنے گا، ہمارے ملک کا کیا بنے گا، اس دنیا کا کیا بنے گا. لیکن ہماری آخرت کا کیا بنے گا، ہمارا انجام کیا ہوگا، اس کا کتنا غم ہے ہم کو، اس کے لیے کتنی سوچ و بچار ہے. یہ بات اور یہ نقطہ ہماری گفتگو کا کتنا محور و مرکز ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کے دل پہ چھائی ہوتی ہے وہ جہاں بیٹھتا ہے اسی کی بات شروع کر دیتا ہے کہ اس کا کیا بنے گا، کیا ہوگا. ہم سب اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا ہم دنیا کے لیے بھاگتے ہیں اتنا ہم آخرت کے لیے نہیں بھاگتے. کس دنیا کے لیے؟ اس کی مثال کتنی واضح طور پر بتا دی گئی. انما مثل الحیات الدنیا، بلا شبہ دنیا کی زندگی کی مثال، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارے گھر بار، ہماری آرام دہ زندگی، ہماری گاڑیاں، ہمارے بچے، ہمارا بینک بیلنس، ہمارا سب کچھ کیا ہے؟ یہ کماء، پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، یعنی بارش کی طرح. جیسے بارش برستی ہے اسی طرح دنیا بھی آتی ہے. بارش برستی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح جب دنیا کی کوئی بھی نعمت ملتی ہے کسی بھی شکل میں تو انسان خوش ہو جاتا ہے. فاختلط به نبات الارض، مثلا مال آتا ہے، پھر وہ مال اس سے بہت سی چیزیں ہم خرید لیتے ہیں، مختلف جگہوں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فاختلط به نبات الارض، آسمان کی بارش اور زمین کے پودے دونوں باہم ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور اس سے خوب ہریالی ہوتی ہے. مما یاکل الناس، اس میں سے پھر لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور مویشی. یعنی انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہوتی ہے اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے دوست احباب، رشتے دار، اس کے آس پاس میل ملاقات کے لوگ، وہ سارے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسری مخلوق تک بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات پہنچتے ہیں. اور کچھ نہیں تو اگر ہم نے ایک محل نما گھر بنایا ہوا ہے تو جو سڑک سے گزرتا ہے وہ ایک دفعہ دیکھ کے ضرور کہتا ہے واہ کتنا خوبصورت ہے، وہ بھی ایک اس سین سے لطف اندوز ہوتا ہے. یا ہم نے اگر اچھا باغ لگایا ہوا تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ ایک نظر ضرور ڈالتا ہے. آج کل آپ دبئی کی سڑکوں پر جائیں، ہر طرف پھول کھلے ہوئے، ہر سڑک کے اوپر ایک خوبصورت منظر ہے. لیکن آپ چند ہی ہفتوں کے بعد دیکھیں گے کہ یہ منظر ختم ہو جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو اور آپ اس منظر سے لطف اندوز نہ ہو. حالانکہ نہ آپ نے لگایا، نہ وہ آپ کی ملکیت، نہ وہ آپ کے ہیں، لیکن اس سین سے بھی آپ ایک لطف اٹھاتے ہیں. اسی طرح دولت کسی کے پاس بھی ہو، کسی کے ہاتھ میں بھی خوبصورت چوڑیاں ہو، کسی کا بھی لباس اچھا ہو، آپ کو دیکھ کے لطف ضرور آتا ہے. یہی حال ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، خوب اچھا منظر ہوتا ہے تو ہر شخص خوش ہو جاتا ہے. دنیا کی رونق ایسی چیز ہے کہ دور سے بھی نظر آئے تو انسان ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس کو. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ زمین اپنی بہار پر ہوتی، یعنی ہر طرف بہار نظر آتی، کھیتیاں بنی سنوری کھڑی ہوتی، یعنی جیسے کسی نے ان کو ڈیکوریٹ کر دیا، ہاتھ سے کسی نے پینٹ کر دیا ہو، اور ان کے مالک سمجھتے ہیں کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں. تو یکایک کیا ہوتا ہے؟ دن یا رات کو ہمارا حکم آ جاتا ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. یعنی انسان جب خوب دولت کے انبار جمع کر لیتا ہے تو یکایک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، دن بدل جاتے ہیں. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر یہ نہیں ہوتا کہ دن یا رات کا انتظار کیا جائے. جب بھی اللہ کا حکم آ جائے، وہ رات کو بھی آ سکتا ہے، دن کو بھی آ سکتا ہے. اوور نائٹ ساری سچویشن چینج ہو جاتی. فجعلناها حصیدا، پھر ہم اس کو کٹی ہوئی کھیت کی طرح کر دیتے ہیں. یعنی جیسے خوب
فصلیں پھلتی پھولتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کسان ان کو کاٹ کے ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور کٹے ہوئے کھیت کو آپ دیکھیں کتنا بھیانک منظر پیش کرتا ہے، اور جو چیز کاٹ کے رکھی جاتی ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتی، ختم ہو جاتی. کألم تغن بالامس. کسی بھی کوڑے کے ڈھیر سے آپ گزریں تو وہی چیزیں جو خود خرید کے آپ گھر لے جاتے ہیں وہ کس طرح عجیب و غریب منظر پیش کر رہی ہوتی. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ہم اسی طرح آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. تو آج کی یہ محفل بھی آپ سب کو غور و فکر کی دعوت ہے کہ ہم سب سوچیں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور جس کے پیچھے ہم تھک رہے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ سب کچھ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہے گا، بس تھوڑے دن کی بات ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اس کے برعکس وہ کون سی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی زوال نہیں؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں کی رونقیں کبھی ختم ہونے والی نہیں؟ وہ ہے دار السلام. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اب یہ سیدھا راستہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اور جس کا انجام کیا ہے کہ اس راستے پہ چل کر للذین احسنوا، جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، الحسنى، ان کے لیے بھلائی ہے، خوبی ہے، وزیادہ، اور اس سے بھی زیادہ ملے گا، انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت چھائے گی، کوئی رسوائی نہیں ہوگی، وہ وہاں بھی مسکراتے ہوئے اٹھیں گے اور پرامن ہوں گے. اور وہ کون ہے دراصل؟ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے دراصل سلامتی کا گھر جہاں انسان کے لیے امن ہی امن ہے. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے دنیا کی دولت کو پا کر برائیاں کی، غلط کام کیے، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، جتنا برا کریں گے وہ برا ان کے سامنے آ جائے گا. وترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. غم کے مارے ان کا حال یہ ہوگا گویا سیاہ رات جیسا کالا پردہ ان کے چہرے پر چھا گیا ہو، جیسے کالے نقاب میں لوگ ہوتے ہیں اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں زندگی دو طرح کی ہے وہاں انجام بھی دو طرح کے ہیں. اب یہ ہم پر ہے، ہمارا ذمہ ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کریں. اور وہ راستہ کیا ہے؟ سلامتی کا راستہ، سبل السلام، امن کا راستہ، جس پر چل کر انسان اس دنیا میں بھی پرامن ہوتا ہے اور جس پر چل کر انسان آخرت میں بھی امن کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اگر ہم نے آج سلیکشن نہیں کی اس امن کی، اس پیس کی، تو کل وہ پیس نہیں مل سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے راستے کا انتخاب درست کریں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ راستہ کہاں واضح کیا، کیسے بتایا، اس کی تفصیلات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اے اہل کتاب، یعنی مسلمانوں کو تو خطاب ہے ہی قرآن مجید کا، لیکن قرآن مجید میں کبھی یا ایھا الناس کہا گیا، تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، اور کبھی یا اہل الکتاب کہہ کے اہل کتاب کو خاص طور پر وارن کیا گیا. تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، رحمت للعالمین تھے آپ، جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے. یعنی تمہاری کتابوں میں جو کچھ تھا یا جو تم نے چھپایا ہوا تھا اس کو آ کر قرآن مجید نے کھول کر بیان کر دیا ہے، جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے، یعنی جو غیر ضروری ہے. اب تمہارے پاس صرف اہل کتاب نہیں، ہم سب کے پاس بھی اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے
جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے. تو سلامتی کی راہیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں, کس کے ذریعے پتہ چلتی ہیں؟ اس کتاب اور نور کے ذریعے پتہ چلتی ہیں, اس روشنی کے ذریعے پتہ چلتی ہیں. اور یہ روشنی کس کو ملتی ہے؟ من اتبع رضوانہ, جو اللہ کی رضا چاہتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ, بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی غرض کے اور بغیر دنیا میں کسی دکھاوے کے, صرف اور صرف ساری اس کی اسٹرگل اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. جو اللہ کی رضا طلب کرتے, جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہاں ہم سب اپنے دلوں سے پوچھیں, اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کسی بھی نیک عمل کا ہم کیا صلہ چاہتے ہیں, وہ نیک کام کیوں کرنا چاہتے ہیں. مثلا آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ درست نہیں پڑھ سکتے, آپ درست کرنا چاہتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں سیکھتے ہیں؟ آپ حفظ کر رہے ہیں, کیوں حفظ کر رہے ہیں؟ آپ اس کے معنی جانتے ہیں, کیوں جان رہے ہیں؟ آپ اس میں غور و فکر اور تدبر کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ چاہت کس چیز کی ہے؟ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کیا چاہیے اس کے عوض؟ کہاں تک پہنچنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن سلامتی کے رستوں کی طرف اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے کہ جو اس کی رضا چاہتا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, جو اللہ کی رضا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سلامتی کے رستے دکھا دیتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یہ اندھیرے کس چیز کے اندھیرے؟ یہ کفر کی تاریکیاں بھی ہیں, یہ دلالت اور گمراہی بھی ہے, اور یہ کسی عام انسان کے ذہن میں پائی جانے والی کنفیوژن بھی ہے. جہاں بھی گرے ایریا آتا ہے, جہاں بھی انسان کوئی ڈیسیژن نہیں لے پاتا, جہاں بھی انسان اچھے برے کا فرق نہیں پہچان سکتا, وہیں پر انسان ایک ڈائلیما کا شکار ہوتا ہے, اور اس کے ذہن میں بڑا کوشچن مارک آتا ہے, اور اس کی پروگرس رک جاتی ہے کہ مجھے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, کون سا راستہ اختیار کروں, کس راستے پر چل کر میں کامیاب ہو سکتا ہوں, کس راستے پر چل کر میں جنت تک پہنچ سکتا ہوں, کون سا کام کرنے سے میں اللہ کی رضا پا سکتا ہوں. یہ چیز صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ جو اس کی رضا چاہے گا, اللہ کو خوش کرنا چاہے گا, اللہ کی رضامندی کا طلبگار ہوگا, جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ اس کنفیوژن سے نکال دے گا, اس گمراہی سے نکال دے گا, اس اندھیرے سے نکال دے گا, اور اس کے لیے وہ سلامتی کا راستہ کہ ہاں آؤ اس طرف اور امن کے ساتھ چلتے جاؤ اور امن کی جگہ پر جا پہنچو. اور انسان پورے شرح صدر کے ساتھ, اطمینان قلب کے ساتھ اور پورے سکون کے ساتھ اپنی زندگی کے اس راستے کا انتخاب کر کے اپنی منزل تک جا پہنچے گا. اس کے لیے قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق, زندہ تعلق, جیتا جاگتا تعلق, اور ایک ایکٹیو قسم کا لاہ عمل بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر انسان بس صرف ایک تلاوت کی حد تک, صرف ثواب کی حد تک, صرف ذکر کی خاطر ہی اس کو پڑھتا ہے اور اس سے وہ رہنمائی حاصل نہیں کرتا, اس سے وہ روشنی حاصل نہیں کرتا, تو اسے نہیں پتا چلتا کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے. کوئی بھی راستے سے مراد کوئی ہائی وے نہیں ہے, راستے سے مراد انسان کے ذہن کا سفر بھی ہے, انسان کی خواہشات کا سفر بھی ہے, انسان کے معاملات اور اس کے تعلقات, یہاں تک کہ آپ جس جگہ پر اس وقت بیٹھے ہیں, کسی کرسی پہ بیٹھے یا زمین پہ بیٹھے ہیں, کہیں بھی بیٹھے ہیں, یا جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں اس وقت, وہاں سے لے کر آپ دائیں مڑتے ہیں یا بائیں مڑتے ہیں, سامنے جاتے ہیں یا پیچھے جاتے ہیں, اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے, وہیں بیٹھے رہتے ہیں, کوئی چھوٹا سا کام کرنے کے لیے بھی جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ جس جگہ پر ہیں وہاں سے لے کے جہاں تک آپ جاتے ہیں, کوئی سوچ لے کے, کوئی خیال لے کر, کوئی بات کسی سے کرنے کے لیے, یا ایک ٹیلی فون اٹھاتے ہیں, آپ کے پاؤں کا نہیں, آپ کے ہاتھ کا جو راستہ ہے, آپ نے کوئی چیز اٹھائی, آپ نے کسی کو کچھ دیا, کہیں سے کچھ لیا, یہ ساری چیزیں کس بنیاد پر آپ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے نیت کیا ہے, اس کے پیچھے سوچ کیا ہے, اس سے آپ چاہتے کیا ہیں. یہ ساری چیزیں یا آپ کو امن کی طرف لے جاتی ہیں, سلامتی کی طرف لے جاتی ہیں, یا انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں. اور مثلا انسان کی زبان کا جو سفر ہے, انسان کی جو گفتگو ہے, اس میں بھی آپ دیکھیے کہ
صدق جو ہے، سچائی جو ہے، وہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے. سچ زبان سے بولتا ہے انسان، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. صدق جو ہے نیکی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی آپ کی سوچ کا ایک سفر تھا کہ اس خاص موقع پر مجھے کیا کہنا ہے. آپ کے پاس دو آپشن تھی، جس میں سے ایک آپ کو لینی تھی کہ آپ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں. اب آپ نے اگر سچ بولا، آپ کے ذہن نے جو سوچا دیکھا، زبان نے جو بولا، اب اس بولنے کے جو اثرات سامنے والوں پر ہوئے یا جو کچھ آپ نے کہا، اس کے بعد ان کی طرف سے جو ری ایکشن سامنے آیا، اس ری ایکشن کی روشنی میں آپ نے اگلا جو لاہ عمل تیار کیا، نیکسٹ جو آپ کا اسٹیپ ہوگا وہ اس پر بیسڈ ہوگا. اگر آپ سچی نیت رکھتے ہیں، آپ کے اندر آنےسٹی ہے، آپ کے اندر اخلاص ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی زبان سے بھی سچ نکلے گا. جب زبان سے سچ نکلے گا تو آپ کو راستہ بھی سچائی کا نصیب ہوگا، اور پھر وہ کرتے کرتے جو عمل بھی آپ کریں گے اس کے اندر بھی خیر و بھلائی ہوگی. ایک سوچ سے بات شروع ہوئی، ایک بول سے بات شروع ہوئی، اور وہ بول آپ کو جنت تک لے گیا. تو یہی سلامتی کا دراصل راستہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں چھوٹا یا بڑا کوئی بھی کام جب کرتا ہے تو وہ اس کے راہوں کا تعین کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جا کس طرف رہا ہے، اور جس طرف انسان پھر جاتا ہے اسی انجام تک پہنچتا ہے. پھر کی پوائنٹ کیا ہے؟ ایک ہے دنیا کے لیے جینا، دنیا کی محبت میں جینا. دوسرا ہے اللہ کے لیے جینا، اللہ کی محبت میں جینا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اور یہ صرف زبان سے نہیں، صرف ظاہر سے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ من اتبع رضوانہ. ان سارے کاموں سے اول سے آخر، حیات اور ممات کے بیچ میں جو کچھ ہے، چاہے جسمانی عبادت ہے صلاتی کی شکل میں، یا نسکی قربانی ہے، یا مالی عبادت ہے، وہ ساری کی ساری جو بھی انرجیز انسان اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ اسی کے مطابق ہوگا جو انسان جس چیز سے وہ راستہ طے کرے گا. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے کسی بھی ایکشن کے پیچھے چاہتے کیا؟ دنیا چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ ہماری چاہت کیا ہے؟ ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کسی بھی عمل کا نتیجہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آؤٹ کم چاہتے ہیں؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہر کام کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے. یہ اس دنیا میں کچھ بھی انجام کے بغیر نہیں ہے، اور یہ جزوی انجام ہے، آخرت کا کلی انجام ہے. چاہیے کیا؟ ہم سب دن میں کئی بار اپنے آپ سے پوچھیں چاہیے کیا؟ اگر اللہ کی رضا چاہیے تو اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پکڑے گا، خود راہ دکھائے گا، خود سلامتی کے رستوں پہ چلائے گا، اندھیروں اور کنفیوژن سے نکالے گا، اور صراط مستقیم پہ ڈالے گا، جس کا اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام تک. اللہ تعالیٰ خود السلام ہے. ہر نماز کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلامتی والا ہے، سلامتی بھی تیری ہی طرف سے، کیونکہ جس کو اللہ سلامت رکھے وہی سلامت رہ سکتا ہے. اس کا ایمان، عقیدہ، اس کا اخلاق، اس کا معاملات، اس کا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اور تو بہت برکت والا ہے اے بزرگی اور عزت والے رب. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ خود السلام ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے؟ کہ وہ بھی سلامتی میں رہیں. اسی لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے جو گھر بنایا وہ کیا ہے؟ دار السلام. اور اس تک پہنچنے کے لیے اس نے پورے انتظام کیے. انسان کو ہر مرحلے پر، ایک ایک قدم پر اس کو جو رہنمائی دی، اس کا نام کیا رکھا؟ دین اسلام. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.
اور اسلام بھی سلامتی سے ہی ہے. تو گویا سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ الاسلام. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا تھا اسلموا تسلموا، تم اسلام لے آؤ تم سلامت رہو گی. تو سلامتی کس میں ہے؟ اسلام میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں کو خطوط لکھے ان کو بھی یہی کہا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. پھر اسی طرح مومن کی پہچان کیا بتائی گئی، اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ امن والے کو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین تو اسلام پسند کیا، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ایمان والا مؤمن، اور مؤمن وہ جو ایمان لا کر پھر امن میں آ جائے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بالمؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ جس سے لوگوں کے مال اور جان محفوظ رہے. تو گویا اسلام جو راستہ دکھاتا ہے وہ راستہ ہے کہ جس سے انسان کا اپنا جان و مال بھی محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ جب اسلام قبول کر لیتا ہے انسان تو امن میں آ جاتا ہے، سلامتی میں، یعنی کہ وہ الا بحق الاسلام کی جو بات ہے. اور پھر دوسرے لوگ بھی اس سے امن میں آ جاتے ہیں. یہ ہے دراصل سلامتی کا راستہ. وہ شخص مومن ہی نہیں کہ جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے، لوگوں کو شر اور فساد کے راستے سے نکالا جائے اور اصلاح اور سلامتی کے راستے پہ لایا جائے. عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت کے دور میں اپنی قوم کے معبودوں سے بیزار ہو گیا، تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو میں آپ کی خدمت میں ہیلا بہانہ کر کے پہنچا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں نبی ہوں. میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کا قاصد، میسنجر. پوچھا آپ کو کس نے بھیجا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا گیا، یعنی آپ اپنی تعلیمات کا خلاصہ تو بتائیے. فرمایا صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا، جانوں کے تحفظ کا، راستوں میں امن و امان قائم کرنے کا، بتوں کو توڑنے کا اور اللہ کی عبادت اس طرح کرنے کا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کا ایک خلاصہ بتاتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے اور بھی بہت سی احادیث میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر بات کے اندر امن کی بات ہے، صلہ رحمی. جب انسان رشتہ دار کے ساتھ احسان نہیں کرتا تو ان کی زبان اور ان کے معاملے اور ان کے رویے کے شر سے محفوظ نہیں رہتا، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح جانوں کے تحفظ، یعنی کہ اسلام میں قتل حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، قاتل کے لیے ہمیشہ کی ہلاکت بتائی گئی جہنم کی شکل میں. پھر راستے میں امن و امان، سفروں کا امن. پھر اسی طرح یہ سب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے اور خالص اس کی عبادت کرے، کیونکہ شرک انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے. شرک انسان کے اندر مایوسی اور اندھیروں کی شکل میں ایک ڈپریشن لاتا ہے. یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب انسان اس کائنات کے خالق جو سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ سب سلامتی کے راستے پہ انسان کو چلاتی ہیں. روزمرہ کے معمولات میں ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ ایک دوسرے کو جب بھی ملے، مثلا آپ گھر میں بھی ہیں، ادھر سے ادھر بھی ہوں، تو ہر وقت سلام کریں. سلام کیا چیز ہے؟ السلام علیکم کیا ہے؟ دراصل سلام ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو، بے فکر رہو، ڈونٹ وری، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا. اب اس روح کے ساتھ اگر کوئی ہر وقت سلام کرتا ہے، گھر میں بھی باہر بھی، چور بھی کہیں داخل ہوتا ہے سلام اگر کرتا ہے تو پھر وہ چوری نہیں کر سکتا. اور یہ صرف زندہ کے لیے نہیں، مردہ کے لیے بھی ہے.
اب دیکھیے کہ جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون. جب میں یہ دعا پڑھی تو میں سوچتی ہوں کہ انسان زندہ تو کیا، ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مردہ بھی ہم سے سلامت رہے. پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا تھا کہ کتنے کفن چوری ہوئے اور کتنی قبریں خراب ہوئی اور کتنے اور خرابیاں قبرستانوں کے اندر، جو جادوگر وغیرہ اور عامل اور اس طرح کے لوگ کچھ ملکوں کے اندر جہاں بہت جادوگری کے واقعات ہوتے ہیں، تو قبریں بھی سلامت نہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ قبر والے تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تو مرے ہوئے ہیں. اب اگر ان کا کوئی کفن چرا رہا ہے، ان کا کفن نکال رہا ہے کوئی قبر کے اندر سے، یا ان کی کوئی ہڈیاں نکال رہا ہے اور اس کے اوپر جادو کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امن نہ ہو، سلامتی تو نہ ہوئی. سلامتی کا راستہ کون سا ہے؟ دین کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں سکھایا، آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو اس نے فرشتوں کی جماعت کے پاس بھیجا، کیا سکھا کر کہ کیا بولو؟ سلام کرو، سلامتی کا پیغام 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 کرو، سلامتی کا پیغام